ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سمیٹیں یہاں تشریف فرما تمام اہل سلسلہ عقیدت مندان سجادگان اور باہر سے تشریف لائے ہوئے تمام مہمانان سے میری گزارش ہے کہ آج ہم ایک ایسے صوفی، ایک ایسے سنت، ایک ایسے سادھو کے دربار کے سامنے حاضر ہیں کہ جس کا ہم 457واں عرس میلہ منا رہے ہیں، اور یہ کرشمہ کوئی کم نہیں ہے کہ ان کی باڈی 457 سال سے ایسے کے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے صوفی کی میں کیا خصوصیات، میں کیا کوالٹیز، میں کیا وشیشتائیں بیان کر سکتا ہوں۔ میری زبان تو اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کی کچھ تعریف کروں۔ میں بہت گناہگار بندہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے شبد میری زبان سے نکلیں اور غلط نکلیں، خدا را انہیں معاف کر دیجیے گا۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں ایسے بزرگ کی وشیشتائیں، ان کی کوالٹی ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے گھر میں بھی رکھے ہوئے ہیں، جس درگاہ میں بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جو ان کے مالک ہیں، جو ان کے وارث ہیں، وہ بھی زیارت ایک سال میں ایک ہی بار کرتے ہیں۔ وہ بھی عام لوگوں کی طرح، آپ لوگوں کی طرح ایک سال میں ایک بار ہی ان کے درشن کرتے ہیں، ایک بار ہی ان کی زیارت کرتے ہیں۔ تو ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم اس محفل میں موجود ہیں اور ان تبرکات کی زیارت کریں گے۔ 457واں عرس ہم منا رہے ہیں، اور اب اس سوٹ کیس کے اندر سے، اس پٹارے کے اندر سے جو تبرکات باہر آئیں گے، آپ ان کی زیارت کرتے رہیں اور انہیں دیکھ کر کے اپنے من کی اچھائیں، اپنے من کی دعائیں مانگتے رہیں۔ میرا پورا یقین، پورا وشواس یہ ہے کہ وہ ہماری تمام اچھائیں، تمام خواہشات، تمام آرزوئیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ آپ جو تبرکات اب دیکھیں گے، یہ ایسا ہے کہ 457 سال ہی نہیں ہوئے، بلکہ اس سے بھی بہت پرانے ہیں، کیونکہ 457 سال تو حضرت شیخ جلال الدین تھانے سری کو گزرے ہوئے ہو گئے ہیں، اور ان سے پہلے انہوں نے ان تبرکات کو پہنا ہوگا، اوڑھا ہوگا، اور یا اس تسبیح کو، اس مالا کو جپا ہوگا، اور ان کے پاس بھی ان کے پیر و مرشد کے، ان کے پیر کے، ان کے گرو کے کچھ تبرکات ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی جو شیخ جلال الدین کے پیر تھے، جو ان کے گرو تھے، جن کا مزار گنگو شریف میں واقع ہے، ان کا ابھی شاید 500 کون سا عرس تھا؟ 502واں عرس ابھی منایا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ 502 سال پرانے اور ان سے بھی پرانے تبرکات یہاں موجود ہیں، اور میں مبارکباد دیتا ہوں طارق فاروقی صاحب کو، جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں، کہ انہوں نے ان کو آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ اور
جب تبرکات باہر آئیں اور آپ ان کی زیارت کریں تو جو لوگ درود شریف جانتے ہیں درود شریف پڑھتے رہیں اور اپنی من کی مرادیں مانگتے رہیں، اپنی دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ دیکھیے اب جو موجودہ سجادہ نشین ہیں جو میرے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں، طارق فاروقی صاحب، ان کے والد تنویر فاروقی صاحب جو اس درگاہ کے سجادہ نشین تھے، گدی نشین تھے، ان کے پیر حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی، حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی نے ان کو ایک ٹوپی اور ایک خرقہ، یعنی جس کو کرتا کہتے ہیں یا پیراہن کہتے ہیں، وہ ان کا عطا کیا تھا۔ جب ایک آدمی کو کوئی خلافت دی جاتی ہے یا کوئی اتھارٹی لیٹر دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تبرک بھی دیا جاتا ہے، اور وہ تبرک اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ آگے لوگوں کی تمناؤں کے لیے، آرزوؤں کے لیے، اچھاؤں کے لیے، ان کی مرادوں کے لیے وسیلہ بنے، ان کا ذریعہ بنے۔ اس تبرک کے ذریعے سے آپ اپنی دل کی مرادیں مانگتے رہیں۔ اور ابھی میرے برابر میں بہن جی کھڑی ہوئی ہیں، آپ حضرت میرا بھیک جو شیخ جلال الدین کا ہی سلسلہ ہے، شیخ قطب عالم کا ہی سلسلہ ہے، حضرت صابر پاک کلیری کا ہی سلسلہ ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہی سلسلہ ہے، ان کے یہ گدی نشین یہاں پر میرے برابر میں بہن جی کھڑی ہوئی ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں۔ قرآن شریف ضلع پٹیالہ قرآن شریف سے آپ آئی ہیں، آپ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور جو کام انہوں نے وہاں شروع کرا رکھے ہیں وہ کام پورے ہوتے رہیں۔ یہ حضرت حکیم شاہ قریش احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خرقہ شریف اور ان کی ٹوپی آپ کے سامنے زیارت کے لیے پیش کی جا رہی ہے، زیارت کرتے رہیں اور اپنی دعائیں مانگتے رہیں، درود شریف کا ورد بھی جاری رکھیں۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی، شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کرتا مبارک، اس کی زیارت کر لیجئے، آپ کے سامنے بطور زیارت پیش ہے۔ حضرت شیخ جلال الدین جن کی بارگاہ کے، جن کے دربار کے سامنے آج ہم موجود ہیں، ان کے پیر کا کرتا آپ کے سامنے بطور زیارت، بطور درشن پیش ہے، اور اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے اپنے دل کی مرادیں پوری کرتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام ضروریات کو، تمام اچھاؤں کو پورا کرے۔ اب یہ آپ کے سامنے جو تبرک آ رہا ہے، یہ مالا ہے، تسبیح ہے، اور شیخ جلال الدین پیر بابا کی یہ تسبیح، یہ مالا، اس پر نہ جانے کتنی مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا گیا ہوگا، نہ جانے کتنی بار اس پہ اللہ اللہ کے نعرے لگے ہوں گے، اور دن رات اس تسبیح کے اوپر نہ جانے کتنی بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے لگے ہوں گے۔
یہ تسبیح آپ کے سامنے بطور زیارت پیش ہے، اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہیں۔ اب دیکھیے ایک تبرک جو آخری تبرک ہے وہ آپ کے سامنے حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا کلام پاک یعنی قرآن مجید کی 2 جلدیں 2 والیوم میں ہے، اور یہ آپ کے سامنے بطور دیکھیے کتنی سندر رائٹنگ ہے، اور اس سے بھی زیادہ بات یہ ہے کہ یہ آج تک سیف ہے، اسی طرح سرکشت ہے، اسی طرح محفوظ ہے۔ لگ بھگ 400 سال پرانا نہیں 500 سال پرانا یہ تبرک، یہ قرآن شریف، یہ کلام مجید آپ کے سامنے موجود ہے، جو آپ کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ کتنی خوبصورت، کتنی سندر رائٹنگ ہے، اور اس میں اس کا ٹرانسلیشن بھی دیا گیا ہے جو فارسی کے اندر ہے، موٹے موٹے حروف میں، موٹے موٹے شبدوں میں قرآن شریف عربی میں لکھا ہے، اور اس کا ٹرانسلیشن فارسی میں دیا گیا ہے۔ 500 سال، لگ بھگ 500 سال پرانا یہ تبرک آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے ایک چیز ہے کلونجی، ویسے تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر آپ اسے کھا لیں تو موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے، ورنہ ہر بیماری کا علاج کلونجی ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی کلونجی ڈیلی کھا لیا کریں تو آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ کلونجی بازار میں ملتی ہے، اور یہ جو کلونجی آئے گی، اس کلونجی کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ان تبرکات سے مسک رہی، پورے سال ٹچ رہی، اور اس میں وہ اثرات، وہ کوالٹیز پیدا ہو گئی ہوں گی جو کوالٹیز آج ان تبرکات کے اندر ہیں۔ یہ جو تبرکات آپ کو دکھائے گئے، اور اس سے بڑی کوالٹی کیا ہوگی کہ 457 سال سے آپ کی باڈی، آپ کا جسد خاکی ایز اٹ از رکھا ہوا ہے، جس کی باڈی کو ذرا سی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا، وہ کتنا بڑا ولی ہوگا، کتنا بڑا سادھو ہوگا، کتنا بڑا صوفی ہوگا۔ اور اس کے کپڑوں سے، اس کے کلام پاک سے، اس کے قرآن مجید سے جو چیز ٹچ ہو جائے، اس کے اندر وہی اثرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کلونجی ہمارے بابا دھوپ شاہ سے آپ لوگ لے کر کے جائیں، اور وہ کلونجی بہت کم کوانٹیٹی میں ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اس کلونجی کو گھر لے جا کر کے بازار سے اور خرید لیں، اور اس کو اس میں مکس کر لیں، اور 5-7 دانے ڈیلی کھا لیا کریں۔ مجھے تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں، موت کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن بہت ساری بیماریوں کا علاج کلونجی کے اندر ہے۔ یہ تمام تبرکات آپ کے سامنے بطور زیارت پیش کیے گئے، آپ بھی دعا مانگیں۔ دعا مدد علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے الہ العالمین، ہم
ہم تیرے بندے خطاوار گناہگار بدکار بدکردار جیسے بھی کیسے تیرے ایک پیارے ولی کے آستانے پر حاضر ہیں. بیٹھنے میں اٹھنے میں ادب میں احترام میں لنگر میں بھنڈارے میں اس تبرکات کی زیارت کرنے میں یک کلام پاک کی چند آیتیں پڑھنے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی اس اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما. اے الہ العالمین یہ تبرکات خوشبوات لنگر بھنڈارہ سب کا سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اس کو قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین اس کا جو بھی کچھ ثواب ہدیہ بنتا ہے اس کو آقائے نامدار سیدنا حضور اقدس حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اس کو قبول و منظور فرما. آپ کی آل اولاد ازواج مطہرات پاک پنجتن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, اس کو قبول و منظور فرما. تمام انبیاء والسلام صحابہ اکرام شہیدان اور خصوصاً شہیدان کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. ان تمام ناموں کے صدقے سے ہیلے سے وسیلے سے تمام اولیاء اللہ شیخ قطب ابدال غوث کلندر مست ملنگ عاشق سالک مجذوب جتنے بھی جس قسم کے بھی تیرے چاہنے والے ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص 4 پیر 14 خانوادے 9 قادر 5 چیز تمام اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. اور خصوص بالخصوص شیخ عبد القادر میرا محی الدین جیلانی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سنجری لاشانی شیخ قطب الدین بختیار کاکی شیخ فرید الدین شکرگنج مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. خصوص بالخصوص بابا شمس الدین ترک پانی پتی جلال الدین کبیر الاولیاء عبد الحق ردولوی شیخ عارف احمد محمد عارف شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. اور خصوص بالخصوص صاحبان آستانہ کے پیر و مرشد شیخ عبد القدوس گنگوہی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. اور خصوص بالخصوص جس آستانے پر ہم حاضر ہیں جن کا 457واں عرس ہم منا رہے ہیں سرکار شیخ جلال الدین تھانیسری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. ان کے والدین ماجدین خلفاء مریدین سجادگان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین خصوص بالخصوص سرکار سید حضرت شاہ المالی رحمۃ اللہ علیہ حضرت میرا بھیک بادشاہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. تمام سجادگان صوفی حضرات جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں ان کے جو پیر و اعظام اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. ان کے صدقے سے ان کے طفیل سے جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں ان سب کے جو بھی عزیز و وقارہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کی روح مبارک کو ثواب ہدیہ پیش کرتے ہیں, تو قبول و منظور فرما. الہی ان کے درجات کو بلند فرما. الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرما. رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما. ہم سبھی لوگوں کی یہاں پر حاضری کو قبول و منظور فرما. الہی تیرے اس پیارے ولی کے دربار میں جو لوگ حاضری کے لیے آئے ان کی حاضری کو قبول و منظور فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. الہی جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما. جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں ان میں خیر و برکت عطا فرما. الہی جو بے اولاد ہیں انہیں ایک سوال اولاد نصیب فرما. الہ العالمین جتنے بھی زائرین یہاں پر آئے ہیں جس مقصد کو بھی لے کر آئے ہیں ان کی جائز تمنا کو پورا فرما. اس لنگر کو بھنڈارے کو نیاز کو قبول و منظور فرما. تمام سجادگان اور تمام صوفی حضرات اور جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹے یہاں پر آئے ہیں ان کی تمام کی حاضری کو قبول و منظور فرما کر ان کی دعا کو قبول و منظور فرما. اے الہ العالمین تیرے پیارے نبی سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بھیک مانگتے ہیں تو ہماری دعا کو قبول و منظور فرما. جن صاحبان نے ہماری ماؤں نے بہنوں نے چاہنے والوں نے یہاں پر لنگر میں بھنڈارے میں خدمت کی ہے یا حصہ لیا ہے ان کے بھی خدمت کو قبول و منظور فرما اور اس کا بہتر صلہ ان کو عطا فرما. ہمارے بابا دھوپ شاہ صاحب کی بھی صحت و عافیت عطا فرما. ان کا سایہ ہم پر قائم دائم رکھ. ہماری بہن بھولو شاہ جی بھی یہاں پر موجود ہے ان کو بھی غیبی طاقت عطا فرما اور تمام سجادگانوں کا بھی ہمارے اوپر سایہ قائم دائم رکھ. اور آقائے نامدار سیدنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعا کو قبول و منظور فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لبہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له